ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم تلمیحات میں سے تلمی کوہ کن اس کی وضاحت کریں گے، اس کا پس منظر کیا ہے اس بارے میں آپ کو بتا دیں گے۔ تو کوہ کن اس سے مراد ہے فرھاد، جو خسرو پرویز کی بیوی شیریں کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ خسرو پرویز کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے فرھاد پر یہ شرط عائد کی کہ اگر وہ پہاڑ سے ایک نہر کاٹ کر شیریں کے محل تک لے آئے تو شیریں اسے بخش دی جائے گی۔ فرھاد جذبہ عشق سے سرشار تھا، اس نے کلہاڑا پکڑ کر پہاڑ کاٹنا شروع کر دیا اور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ جب فرھاد نے خسرو پرویز سے رابطہ قائم کیا تو اس نے جواب دیا کہ شیریں تو مر چکی ہے۔ یہ روح فرسا خبر سنتے ہی فرھاد بھی تیشے سے سر پھوڑ کر مر گیا۔ فرھاد، شیریں، کوہ بستیوں، جوئے شیر، تیشہ وغیرہ تلمیحات بھی اسی واقعے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تلمیح شعری انداز میں: کہاں تک تذکرے فرھاد و شیریں کی محبت کے، کہاں تک تذکرے فرھاد و شیریں کی محبت کے، اب اس افسردہ گل دستے کو طاق میں رکھ دو۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ کاؤ کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ اگلی تلمیح ہے کوہ آدم۔ کوہ آدم لنکا میں ایک پہاڑ کا نام ہے جس کی چوٹی قریباً 7353 فٹ بلند ہے۔ اس کے اوپر 5 فٹ لمبا اور 2.5 فٹ چوڑا انسانی پاؤں سے مشابہ ایک نشان ہے۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی مقام پر ایک پاؤں کے بل کھڑے ہو کر گناہ معاف کرا دیے تھے۔ تو یہ کوہ آدم تلمیح، اس تلمیح کے پس منظر میں یہ مختصر سی کہانی ہے۔ اگلی جو تلمیح ہے ید بیضا۔ ید بیضا